الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیونکہ اب ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف کا انداز بھی بدلے بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند مسلم افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام
اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی میدان میں وہ حضرت علی حمزہ کے دو میں ہاتھ ہیں تلوار یعنی دو میں ہاتھاں نال آپ لڑدے سن حضرت علی حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا نا آپ نے ادھر ناسی سبا کہتے ہیں مولی خاتم بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقتعۃ البذور فرمایا ختنہ کرنے والی دے پترا ہوئے تم ہی حضور کے سامنے آیا آپ نے اے جملہ کر کے اسی جوان لائی آخری بندہ ہو ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کیا بات تو کہنے نہیں حالات نہیں تھی جان بازیاں دا معنی حضور مدہ نچن لگ ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں کہتی ہے بلبل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زبان آپ بلے ہمیں نہیں ہے یہ کہتی ہے بلبل باب جناح یہ رضا کی طرح کوئی سحر ہندر لباس سے شاید یہ جام بازیاں کا معنی ہے کہ جام بازیاں میرا ٹائم سی میرا کام سی میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا اور جی میرے ڈھڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا جام بازیاں کا معنی بندے نو آندا ہوئے نا ہائے ہائے ساری رات ایک ٹانگ تے کھڑ کے رقص کرے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چپ کے جنہیں ایک ہاتھ کٹیا چلے آؤ قیامت والے دن کرتوت توں تے میں کی توجہ قیامت کرتوت سید تے علماء تے مشائخ کو ہٹ کے میں کرتا ہاں جی میں تو کتا پاک رسول اللہ تواڈے نال سیدہ نال میری گل نہیں تسی تے پھر ہفتہ تقلیم دے مالک ہوئی میں گل تواڈی کر رہا تے اپنی کرتوت تسی تے میں کیتے قیامت والے دن حضور رو پڑن گے ہائے ہائے ایک کدی تسی سوچی جس دن ماں پیو بھی ویکھ کے نس پین گے یار یاراں نوں ویکھ کے نس پین اج تو زبان بھی سنبھال کے رکھ رہا تے ہاتھ بھی آج موقع ہے حضور کے بارے تو گل کر جب تیرے روڑ دی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ و شفاعت آپ لوگ آئیں گے اور ہم کو آج حضور دے واسطے ہاتھ نہ چکتا تے ویکھدا چودھریاں وچ فتح راتی چودھری ہاتھ چکی پھرنا سی اور پیسے خدا دا خوف کرو جب حضور دی گل آوے این انداز اپناؤ لوگ کہنے کہ جھلے ہاتھ چکے نہ والا والا پہنتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. بھائی یہ گاڑی ہے 8199
حضرت قبلہ پیشوائے علیہ سنت کی گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے، تو آگے راستہ نہیں ہے، 81 اڑانے والے حضرت جائیں اور گاڑی دائیں بائیں کریں کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے. توجہ. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا. میرے جائے مولوی جنہوں الحمدللہ کہ الناس تک قرآن دی ترکیب بھی نہ دی ہوئے، انہیں اپنا انچی ٹیپ لے کے حضور دے ہائے 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 بلے 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 کمال کر دیتا ہے. مولوی ہے بیٹھے انچی ٹیپ لے کے محمد بیٹھ کے یہ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. محمد صفا ہر نبی و ولی ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ سسرے مقام کی گلی ہے. میں کر کہوں یا حبیبی مصری، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اب تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت شفاعت کرے حشر میں جو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. قدرت بھی آجی اعلیٰ حضرت قدرت ہے. چلو حضور کے بارے کدی زندگی تصور بھی نہیں کرنے. میرے جائے مولویاں نے جدہ 5-5 فٹ تو بدبو آنگی. انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، حضور نے پسینہ بھی آیا ہونا تو کی انداز سی. مولوی تن سمجھ نہیں ما شمم تو مسکن کتو فی روایت امبرن کان عطیب میں مارا کے رسول اللہ. میں کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں نے کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی امبر سونگا، نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو. امبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے. اللہ دے بندو ساڑا اور کوئی مقصد نہیں بتایا تھے کہ جھڑے ہمیں پیڑ پیدی ہوئے کہ سیدہ دے دربار تے آکے مولوی ہمیں اچھلتا سی. اصل خطاب تے حضرت دا ہونا ہے. جناب دے ہاں جی جمال ملت دا جناب دا میں سننے واسطے میں تو تانوں پتہ ہے نا اللہ دی قسم میں سننے واسطے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کوئی مقصد نہیں. مدد تو سے پرچی آئے واسطے تو بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے. میں منگن سے کچھ بھی نہیں آیا. میں کہ سیدہ کو آیا بھئی قیامت والے دن تسی دس دینا کہ جی ساڑھے سامنے بھی یہ بھونک دے سی عزت ہوتے پہلا دینا. تمنا ہے فرمائیے بس اتنی بات. کوئی مقصد اور کوئی نہیں. حضور پتنی پرچی کو کی نہیں پھر دیں کرو تیرے نام پہ جان. اس تو بات گل مک گئی. ختم نبوت دے حملے تو بعد کدی تصور بنا کر سکتا خدا نے بندے ہو چھپلی دور بہ کے آگ نو پھوکا مارے. وہ بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ. حضور نہ ہوندے تے خلیل اللہ کتھوں ہوندے. انہاں دی جلن والی اگ نو چھپلی خالی پھوک مارے تے نبی دے بارے نیت بدنیت ہو جائے اللہ دی نسل نو سزا دے. حضور دی ختم نبوت تے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھدے ہو؟ تساں ساڈی گل مذاق سمجھے پھردے ہو ایسے کوئی اپنے جوش خطابت نہیں لگے ہوئے ہیں. خدا دی قسم ایسی فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی دی توہین ہوئی تھی عذاب آ گیا کہ امام الانبیاء دی ختم نبوت تے جب حملہ ہوا پھر ایک بندر خنزیر کا اس واسطے نہیں بنے میں عطائے عرب جلائے کرب یوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب تمہارے
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی کا پشامادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی جناب سید جیتے چل دیں نا وہ خاک کے بھی وہ بھی ساڑھے نال افضل ہو رہا ہے، تسی بچہ ساڑھی گواہی دے دینا کیا مطلب اے بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہون دے باوجود بھونک دا ہوں ایتنی بات کئی لوگوں نے میں پیٹے درجی وہ پیسے اور جلیا اے جنہ سیدہ کوڑ اسی بیٹھے ہیں اے نہ سیدہ کوڑ بیٹھے ہیں اے نہ کوڑ بیٹھے ہیں اے جڑے سیدن اے تیسی ہونے نہ بھی 21 کروڑ بنگیے تے جناب 21 کروڑ دیئے تے جتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل اچھ خیال آیا میں آخر ہندہ دا پتر لکھا روپے کون دے دا اندر بیٹھے رہا اقبال کہندہ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینوں اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھنے کی ہے گال ذرا سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلہ کر دے رہے جب روانہ کرنے لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاکوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جب رکھے نا امام حسن دے سامنے تے وہ لکھا روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ چاچا جی تسی میں حسن کو پیسے دے کے ہندہ دا پترا میں جڑے خاندان دا وانا ساڑی تے کوئی جتیاں سیدھیاں کرے تے میں کھاتا سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس واسطے 21 کروڑ دیئے تے سید جتیاں باندھا دوسری ساڑی قیمت بھی چنگی لگتی اسی جنہ تا کام کر دیا نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے پھر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی بات میں ایک اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا اعلیٰ حضرت کو علمی کہہ دیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں نے جنت ایک مقام ملے گا نا تو وہ کہنے کہ فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائے بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے مجھے تو کبھی اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرما دینا بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے سے جنیا تیرے پوچھے نہیں ملی جنہ دی کوئی بھیک ملی ہونا دی وجہ تو ایویں نہ مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے کہنے نہیں یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس وجہ یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ تو پریشانی والی بات ہے پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھاتا پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا
یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس واسطے یہ پریشانیاں گلنا کوئی نہیں تھی، روٹی کون دے؟ جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب میں دعا تھی میرے منگتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ یاد ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ تو گلہ کرنے آئیں کرو پیڑا ہور تے تھکیاں ہور، دوائیاں ہور تے درد ہور۔ ہے تو کوئی گل نہیں کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے، مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے، کوئی چھپے ہوئے رہتا نہیں۔ نہ میں کسی کدی دورے تے گیا، نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے۔ ہاں جی سید تو کرنا میں تو کچھ بھی نہیں، تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، لیکن اسلام اسلام ہے۔ ہاں جی جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے۔ کیا بات کیا کہتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ میں جو گل وانا اول الناس خروجا ملا، اے میرے آقا نے خود اپنی شان بیان جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا جلیا حضور اپنا خود میلاد منا دوسرا یہ بھی کوئی 1400 سال کے بعد کہ ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا۔ سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا، انہاں نال کر رہا جنہاں کوئی پریشانی ہوئی، تانوں تو کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ عزتاں چاہتے ہو نا قیامت والے دن، میرے آقا نے فرمایا ساری عزتاں دیاں چابیاں اس دن میرے ہاتھ وچ ہوں۔ آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کر دے، حضور فرماندے جنت دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ ہوں۔ قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے حملہ کیتا، تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی کہ باس تاں ہو سکتی مولی خادم نے تو گال کڈے تے ایتھے گل ہو سکتی، باس مباسے ہو سکتے ہیں، جدو رسول اللہ دی بات آئے لو جی میں تے گل کر لگا۔ اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے ہون شکاری کتا۔ روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني يريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فقال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ مولی خادم تا انسان ہے ایسے تک کتے بھی چپ نہ رہے، کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں مسلمان، کہے جی میں بھی عاشق رسول اللہ۔ امام کہنے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، انہاں دے عیسائیاں دے پوپ آ گئے، پادر آ گئے، پادری آ گئے، انہاں دے سارے مغل آ گئے، انہاں دے جرنیل آ گئے، انہاں دی پوری برادری آ گئی، جڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہاں دے پادری پوپ دے سر تے رنگ لاگ جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جب ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا، انہیں کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ داتا علی اجمیری، نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، نہ سلطان الہند،
نہ مجدد الفسانی، نہ اعلی حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ غازی تنویر قادری، نہ حافظ عدیل، نہ حافظ عاشق، کوئی بھی کوئی نہیں. اج حضور کے خلاف گل کرو، اج انہوں کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی ورفعنا اللہ کا ذکر ہے. اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تو پیرا نہیں سی ہونا، اور کوئی چلا جانا سی، پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. لکھے ہوئے سی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا ہے. تو سب کی سمجھ آئے وارنٹ گرفتاری کرنا مولوی خادم پیچھے ہٹ جائے گا. میں نے کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی جا رہا ہوں. آپ کے وارنٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا وارنٹ نہیں، وارنٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے اسی تو اس دن بھی لبیک کہہ دینا. ایک کسی اور نو ڈراؤ جا کے چوں 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 نہ. اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی ہوئی. انہیں بھی کہا چوں 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 نہ کی مطلب ہویا. میں پہلی لینے کھڑیا. اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی. کیا ایڈیوں نے گفتگو کی تھی، حد معلوم تھی. میں نے کہا مولوی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی، اصل میں ناموس رسالت. انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل عیب ہے. پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ جس اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے، اسی اس صف میں کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے، ڈکیت کہے، بدعنوان کہے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، در ملاقات ہو گئی شاعر دربار. ایسی باتیں نہ کرو. ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے. دوبارہ کفر تو گرا ہے. ٹرمپ پہنجے تھوڑے پیسے پہ منگدا واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس. پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد. اور ٹرمپ نے کہا پلیتو تو $1 دیتے سن بھائی دین کٹو تے فیض آباد تے مولوی تو ٹنڈ کر کے آ گیا. راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح، انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. سبحان اللہ. اے راجہ ظفر الحق آخر قبریں ٹنگاں سنو سمجھتے تھی. شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ. شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلے تو سمجھ آ گئی. نہیں تو کئی بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی. پہ کہ حکا پی کے کہنے مولوی بڑا غلط کیتا. میں کہا تو حکا پی تینوں نہیں پتہ. بوٹے بہ کے نا بھی حکا ٹوری ہوتے ہیں. حکا پینے والے نو کی پتہ کھوتا کی جانے گل گند کی. کیا بات ہے، کمال کری. پھر وہی باتیں کرتا ہے. خادم حسین رضوی اتھے مرے یا لاہور مرے، حضور کی بات کر. کیا بات، کیا بات. چلے بس کر یہ کفارہ ہونا چاہیے. پھر وہی گلا کر. میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتیاں دے نہیں ہوندے. حضور کی بات کر. حضور کھوتے نے جدو پایا نا تیل اے سانو کہنے کی مطلب ہے اے تسی اس فیض آباد کی کیتا ہے. میں کہا کھوتے نو پایا نا تیل تو کھوتا اٹھ کے کان چھڑے. انہیں کہا کی ہوا؟ دیکھو نا جی میرے کان پٹے. میں کہا جان تیرا پیٹ تو درد ٹھیک کیتا ہے. کہتا ہے کان پٹے. کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے. اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے میں تیرے ڈھڈ درد پہ سی اور تیل تو پرانا سے اندر لٹا کے. تن پتہ ہے کھوتے تے پیٹ درد ہوئے تے زمیندار جان دیں تاری میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے پا کے انہوں لٹا کے تو دے منہ وچ نڑا پا دیں. اتو جناب جمع دے مار کے نا جمع دے پا کے تے اتنے ڈنڈا مار دیں. ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہضم ہویا کہ نہیں؟ جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہوا. ساڑھے بار کہتے کیوں فیض آباد گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حضور کی ناموس کے لیے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تہاڈا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے. اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولوی خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں کٹ کے رکھ دینا سی سارے. ہاں
سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے. ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہ دے گھر ہوئے پہرا بندہ صحیح دے تے مالک انعام تے دے دیں. ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھا جانا جو اوکھا ویلا آوے تو چڈے پچھڑی پا کے اندر بڑھ جائے. کتا وہ ہوتا جو اوکھا ویلا آوے تو کہتا باپ جا کے بیٹھ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ لبیک یا رسول. ہن نویں نویں نعرے وچ نہ داخل کرو سارے نور اللہ نور نعرے ایک چل دے رہا لوگ کہیں جی سیاسی نعرہ ہے. میں کہا پتر باویں سیاسی یہ ثواب ضرور لبنا. اور گل کوئی نہیں آئی تو کہنے نہیں لبیک سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باویں سیاسی ہے لیکن نہ تے اسی رسول اللہ دا لے رہے ہیں. گل کرن دو میں گل بس مکھان لگا تواڈے نال لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں. ہن انہاں دی تقریر اجے تو ہن اجے تو تساں نشہ لینا ہے میں تو تھوڑے واسطے اجے بنا رہا راہ مار کر. ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید ہن سنو حدیثاں. پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا. مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے. مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ماں کیسی تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی. جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی. یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا. میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے. میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں. ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی. پھر انگلیاں مبارک کیسی تھی. میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا. جب چلتے تھے تو کانما ینحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگی حدیث حضور ایتھے پاؤ. میں حدیثہ ترہ پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم. جی وہ لمحہ ہو جانا ہے. میں یہ کتے والا اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المیانۃ الثامنہ وہ دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا. ماتن پتہ لگ گیا اے کتاب دا نام ہے. چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوندیاں. ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی سبحان اللہ. انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گئے سٹیج لگ گیا. ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل جوش آیا جعل واحد منہم ینتقص النبی. ایک پادری اٹھا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی. امام کہتے ہیں ہناک قلب سید مربوط. شکار اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے. شکر ہے نہیں فرمایا قلب نکور ہلکا کتا بدے. لوگوں کہنا سی وہ جی ہلکا تھار کے تو غب کر کے پائے جانا. ایک کیڑی کمال ہویا. واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھیا بوڑھی کتا بدے ہوئے سے. شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا. یہ تو پکی گل ہے. شکاری کتا نہیں لڑتا ٹھنڈا بچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا. امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سے. اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی. کتا ان سیدھا کھڑا ہوتا. اللہ فتویٰ پوچھڑ نہیں گیا بھائی گستاخی ہوئی ہے. اقبال کہنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. کیا بات کیا بات. اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا. یہ تو تینوں گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں. ہائے ہائے واہ واہ بیاد عشق کمال یک فن دارت. اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا. میں کہا اقبال کیوں؟ کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کس بات. کیا بات کیا بات کیا بات. مومن عشق از عشق از مومن است. عشق را ناممکن ہے ممکن است. اقبال کہنا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہل پہ ہونا تے مولی کھاتے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہل دا دھواں بھی نہ لگے. ہو نہیں سکتا. اقبال کہنا دنیا جنوں ناممکن سمجھے عشق کر کے بھی کھاندا ہے جو ہو سکتا کہ نہیں.
عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فارساں آ جان شہلا آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہتا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے دے سامنے آتا اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا ایک بندے نے میں نے کیا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے پھر میں چھڑ دیتا ہوں نا سر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تے میں ننگا نہیں ہونا کیا بات ایسی ننگے نہیں ہوئے ننگے ہوئی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد سی لو جناب خادم فخر ہے سانو مولی خادم پورا دھواں اندر لیا پورا 12,000 شہر دھواں اندر میرے گئے نہ میری ایک کمزور ہوئی نہ میرے گردے نے ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے کہا میں کہ بندے نے پتر پڑھو سیدھے سیدھے باز مارے ختم نبوت میں ڈاکٹر کہنے لگے فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹ آتا تو ٹائم ہی کوئی اور میں ٹیسٹ کرانا اسپتال لگا گیا لوگ کیا لو جی بہانے بنا کے لمبا پہ گیا واقعی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے رو کیا میں کہا سیدھے ہو جاؤ تسی سے میں نے ذلیل کرا دینا میں ہونا اسپتال داخل ہوئے تو لوگا کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور اتنے دن بیمار نہیں ہوئے ہون کے جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے نو ہاتھ ڈاکٹر میں نے کیا ہے ٹیسٹ کراؤ اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے نو کیا میں کہا تسی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تو شیران نال گل کر سکتے ہیں نا یا سمندران نال وہاں دے ہوئے اسی محمد عربی دے ہوئے میں کہ چلو اسی گردے نال گل کر لیں میں گردے نو کیا تسی سیدھے ہو جاؤ میں ٹنگا دے پہلے کوئی نہیں میں تو آنو بھی دے دینا ہے تو میں ڈیلسٹ سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور دے کام کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کام ہو میں کام کرنا تو ایک دن ہے چاج دے مار جاؤں گے میں علاج ہفتے 2 بار ڈیلسٹ شروع ہو گئے میں کی ہونا ہے پھر ڈیلسٹ والے نہیں بندے ہوندے اور میں ایسی میں جا مار جانا آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا تو تسے کہنا ہوگا بڑا افسوس ہوا تو مر تو انج بھی جانا ہے چاج نال نہ مریے لو جی امام کہتے ہیں کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں پتہ نہیں لگ گیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو رہی اسمبلی ممبروں کو سمجھنا ہے کہ نبوت میں نبوت کا مسئلہ کیا واہ کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے دی زنجیر نہ بدے ہوئے سی سونے دی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے دی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی میں کہا کتا تینوں سونے دا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبران اسمبلی دا خیال آیا تو ختم نبوت دا خیال نہ آیا کیا بات کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کہنے سن دوبارہ سیٹ پتنی لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے واہ 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 قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گڑے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں اللہ اکبر گل بڑی اساس ہے اپنے اندر اے نہ سمجھنا سی کوئی تواڈے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا کہ پرچی حضور دے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا تانوں اج قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا او دی پیشاب بھی تلنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تواڈی پرچی نہیں تلنی انشاءاللہ واہ واہ ہاں جی پیشاب گھوڑے دا تلنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بڑھ جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینڈ دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گناہگار ضرور ہیں پترو غدار نہیں
تینا سیدہ نو پرچی دو سید میدان چاہتا ہاں اسی ویسی تو ناڑ ایمی سوئے قطار میں کچھا ناکہ ہے اسی تو ایمی اونٹنی بغیر ناکے دا نکیل تو نہیں ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے لگیا کام سیدہ دا تسی میدان چاہو اسی تو آڑے نال کھڑے ہیں ساڑھی ڈیوٹی مسیحی آتے تسی رات دیڑا میں توڑی مسجد جھاڑو دیں درہا ایسا بھی یا بادشاہی مسجد جھاڑو لا دیڑا میں پورے دن دی ڈیوٹی جے دینی ہاں جی میں ویل چیئر نال بھی جھاڑو دیں درہا ہوں اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی اسمبلیاں واسطے لگ پھرتے ہیں نا ایک گلا نہیں تو ان کو غلط فہمیاں پائیاں جا رہی ہیں اسی صرف حضور کی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہوں جواب دینا ہے ٹرمپ نو بھی جواب دینا ہے مودی نو بھی جواب دینا ہے ختم نبوت کے سارے غداروں کو جواب دینا ہے کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی گلیاں واسطے دیتی بجلی واسطے دیتی اے پرچی محمد عربی کی ناموس اور ختم نبوت لو جی کتا انہیں جمپ لایا سونے کا زنجیر توڑیا سٹیج تے جا چڑھیا جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو انہیں انہوں چانڈ ماری کہنے لگا ہوش کرو اے ڈیوٹی آج میری نہیں لو جی ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہوں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے تھے تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر جدو کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا کیا بات ہے 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 کتے نو نہ کٹیا چنگا تے فخلصو منو انہاں کٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا ہاں جی اودیاں ٹنگاں بھی بند دتیاں ہونے نے بھائی اے کتا تو بڑا خطرناک ہے اے تے پے جاندا مذہبی لوگاں نوں بھی پے جاندا اے معزز لوگاں نوں بھی پے جاندا انہاں دوبارہ بند دتا فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد واہ واہ بجائے اس کے کہ ساڈے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہور چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھادی حضرت بھی انجے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا انجے جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی مجمع میں جا کے بہ گئے تھلے سبحان اللہ حاضرین نے جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تینوں کہاں تو نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل حاضر القلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا تے میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا تے سونے دا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا ثم عاد الى ما كان فيه امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج تے چڑھیا دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی فاطال اور گل سے لمبی کی تھی فوسب القلب مرۃ اخرى انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج تے چڑھیا انہوں نے چڑھ نہیں ماری فقبض على زردمته انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس کا سر تن سے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام دا فائدہ کتنا ہویا ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا دا ناموس رسالت اور مسئلہ اجاگر ہویا ساڈے فیض آباد بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا باویں انہاں دی اجے زبان نہیں انہاں کھلی تاں وی انج کہندے تاجدار اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات بے شک بے شک واہ کیا بات ہاں جی گھر چارپائی تے بھی لیٹے ہون نا تے ساری گڈی باہروں لے کے تاجدار ختم نبوت تے اپنی ماواں نو ویکھ کے نا انج ہاتھ اٹھا کرنے ماں اے جی گھر باہر ہو گئی میں بھی یہ کہنا اللہ اکبر کیا بات کیا تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا امام کہتے ہیں آئے سنو سارے عیسائی ہون جدو ویکھیا نا کتے نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 مغل 40,000 تاتاری مجمع میں اٹھ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ گئے لو جی اے تو ہے شکاری کتا اور ہلکے کتے دی گل سن واہ کتے ہو واہ تو آنو سمجھ آ گئی ہائے 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 ہلکا کتا تو ایتھے پجائے تھے کی کہنے پائے جڑا ہلکا ہو جائے ہلکا ہی کہنے ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں ہلکا کتا لاؤ جی ہلکا کتے دی اور گل سن
امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا پھر قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے رہے سی قریب تو گزریا کتا ہلکا سی کتے انج بھی پے جاندے تو ایسی گل میری گڈی دے ایک پے گئے پکی گل ہے منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دیتا جدو میں سویر دی نماز دے ٹائم اپنے گھر وال وڑیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہندا ہے ٹائر تھلے نہیں آندا ہے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پے گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہیا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا آج لڑے بغیر نہیں جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی کتا تا میری گڈی نو پیا انج نہیں پھر میں یاد آیا تو میں پھر دروازہ کھول کے نا اپنی ٹنگاں باہر کڈیاں کتا انج سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی ایندا نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا کتا میری گڈی نو تاں پیا سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڈے نال تشبیہ دتی اسی کیا صحابے کافر نے بھونکے کیا بات کیا بات اسی تے اجو کلم باسطن ذراع اسی تے صحابے کافر نے بھونکے اساں امام الانبیاء نو بھونکنا سی واہ واہ کیا بات اے سارے منڈے میرے نال چوچی چچی گواہن سارے او میں جدوں انہوں کہیا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈال کے نا آستہ آستہ چل کے گڈی گلی مڑ گئی انہوں نے کہا بس میں تنوع ہی دسنا سی اندہ احتیاط کری اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہندے نو کتا پیچھے لگ پہ جھلا او ذمی اگے اگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فدخل البحر تواڈے کول کیڑی نہر گزردی ہے تھے سارو کی نہر جو جا چھال ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا امام کہا دیں جب انہیں سر بال کٹیا ینتظر ہو گیا کیا تے کتا انتظار کر رہے ہیں ہوڑو کافر کی کرنے لگا فقال ذمیو او ذمی سر بال کٹ دے جھلے کتے نو کہتا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو میں نو ایمیں نہ چھڑتا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ان لڑنا ہی امام کہندے فوال القلب یادو مشا یمشی دا مانا مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو ادون دا مانا انے واہ دوڑنا امام کہندے کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے نسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ دا نا تو لیا میں بھی انہاں نو جانا کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات ہن سمجھ آئی گل میری کیا بات عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصیر المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحد من سبب غير التفت معاه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وعليمهم عريقة واكرمهم عشيرة نراء بداهة هابا ومن خالته معرفة احبا يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثله یہ تے مولا علی ہونے امام حسن دی بول سن عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجود طلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر
ان فرقت عقیدت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أطنى العرين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباح البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين لحم الكراديس أنظر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزنبين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة پہلے تو دو چار الفاظ ہوئی ہے پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دے ہو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کرو بڑے چھوٹے کو روایت کرو اے روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بیش میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام این جی اوز دی اج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ اودے نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بوجھ چاہندا سی اعظم اے اج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تے سیدان روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا دے کیوں جی ہاں جی اے تے گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تے خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جناب لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تے جناب ہن وی اچار نال روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں ہاں مرچاں کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیندا میں کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچاں کٹ کے جا سارے پکیا تے پھر کیڑا ایک روٹی تے مرچاں دے نال جناب ساویاں مرچاں کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوچتے نہ چونکہ گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے عن الحسن ابتدا وچ اسے کرے گا عن الحسن بن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وكان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتا یعنی یصف علی بن تعلق بھی فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال والقمر ليلة البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسالوا عما سالت ووجدت قد سال اباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان اذا اوى الى منزلي جزا دخوله 3 اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسي
ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغل فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يدفي على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة يغفل ويمر لكل حال عنده وتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعمل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فسادوا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يفكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. سبحان الله. لبيك يا رسول الله لبيك.